بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمے کا 5واں لیکچر ہے اور اس میں سورہ کافرون بیان کی جائے گی۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 6 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس کے 6 آیات ہیں۔ تو پہلے ہم سورہ کافرون کا لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے متعلق جو تفسیر ہے وہ کر دیں گے، اور جو علمی نکات جو اسباق ہمیں اس صورت سے ملتے ہیں وہ کچھ بیان کریں گے۔ تو پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون۔ قل کہہ دو۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو۔ قل کا مطلب کہہ دو، کہہ دو، کہہ دیجئے۔ یا اے، یا کا مطلب کیا ہے؟ اے، اور آگے ایو آ رہا ہے، یہ ایو تنبیہ کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ارے، اس طرح متنبہ کرنے کے لیے، ارے کیا کر رہے ہو، تو یہ ایو جو ہے اس کے لیے۔ تو اس ٹوٹل لفظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا ایھل، اے الکافرون، کافروں۔ الکافرون، کافرون کا مطلب کافروں، اسلام کا انکار کرنے والوں، اہل حق کا انکار کرنے والوں، اے کافروں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لا کا مطلب نہیں۔ اعبدو، میں عبادت کرتا۔ اعبدو، میں عبادت کرتا۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا۔ ما، اس کی، تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر سن لے، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما، اس چیز کی، تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ یہ وہی الفاظ آئیں گے، آپ انشاءاللہ 1-2 سپارے پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ ترجمہ آ جائے گا۔ ولا، اور نہیں، انتم، تم۔ انتم کا مطلب کیا ہے؟ تم۔ ولا انتم، اور نہیں تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما، اس کی، اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور ولا وہی ہے، اور، واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں۔ ولا، اور نہیں، انا، میں۔ انا کا مطلب میں۔ ولا انا، اور نہیں ہوں میں، عابدن، عبادت کرنے والا، ما، اس کی، تعبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انا، اور نہیں ہوں میں، عابدن، عبادت کرنے والا، ما، اس چیز کی، عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما، اس کی، اعبدو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم، لام کا مطلب لیے، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ لکم، اور کم کا مطلب تمہارے لیے۔ لکم، تمہارے لیے، دینو، دین، کم، تمہارا دین، کم کا مطلب تمہارا دین۔ تو لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین۔ ولیہ، واو کا مطلب اور، لیا، میرے لیے، لیا کا مطلب میرے لیے۔ ولیہ، اور میرے لیے، دین، میرا دین ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ جو دوسری اور تیسری آیت ہے، قرآن میں ذرا غور کریں، یہ جو دوسری اور تیسری آیت ہے، یہ حال کے بارے میں، یہ آیات کے درمیان تکرار نہیں ہے۔
بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی آیت رپیٹ ہو رہی ہے، لیکن آیات کے اندر تکرار نہیں ہے۔ دوسری آیت لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوسری اور تیسری آیت یہ حال کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابھی میں عبادت ان معبودوں کی تمہاری میں نہیں کرتا، اور نہ تم ابھی اس حال میں، زمانہ ہے نا، زمانہ ماضی کا، زمانہ حال کا، زمانہ مستقبل کا، تو دوسری اور تیسری آیت میں حال کا زمانہ ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ابھی حال میں، فی الحال، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرتے ہو ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس وقت۔ اور آگے یہ جو اگلی دو آیات ہیں یہ آگے مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان آیات میں تکرار نہیں ہے، دو دفعہ نہیں آئی، یہ مستقبل میں ولا انا اور نہ اور میں ولا انا عابدم اور نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے استقبال میں مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ ابھی بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، اور آگے مستقبل میں بھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری معبود کی عبادت کروں گا، اور آگے ولا انتم عابدون اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تمہاری یہ ضد اور یہ تمہاری ہٹ درمی یہ بتاتی ہے، تمہاری یہ صورتحال مجھے یہ بتا رہی ہے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے دماغ کھلا کہ پہلے دو آیات میں، دوسری اور تیسری آیت میں زمانہ حال کا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، اور آگے اگلی دو آیتوں میں مستقبل کا بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری معبودوں کی عبادت کروں گا، اور مجھے بھی تمہاری صورتحال یہی بتا رہی ہے، تمہاری ہٹ درمی یہی بتا رہی ہے، تمہارا ضد اور عناد یہی بتا رہا ہے، تمہارا کفر یہی بتا رہا ہے کہ تم نے بھی آگے میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا پھر ترجمہ کر لیں اس سورت کا تاکہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ، یا اے کافرو، آپ کہہ دیجئے ان کافروں کے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں، یہ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی کہ جب مشرکین مکہ کے کچھ سردار جس میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل شامل تھے، یہ مشرکین مکہ کے سردار ایک جماعت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور صلح کی یہ تجویز دی کہ اے نبی آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور اس سے اگلے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، تو یہ اس طرح ہماری لڑائی بھی ختم ہو جائیں گی اور ہم صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے۔ تو ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور اگلے سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں، اور کچھ اور بھی صلح کی اس قسم کی تجاویز سامنے آئی۔ تو اس صورت پر اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اس قسم کی کفر اور ایمان کے درمیان اس قسم کی کوئی بھی صلح نہیں ہو سکتی جس سے حق اور باطل کا امتیاز ہی ختم ہو جائے۔ ایسی صلح ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں حق اور باطل کا امتیاز ہی ختم ہو جائے اور دین حق کے درمیان کفر اور شرک کا ملاوٹ ہو جائے، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے ہو، دین حق کو، تو پھر اپنے دین پر عمل کرو، عمل کے نتیجے میں تم جو بھگتو گے
اور مجھے اپنے دین پر چھوڑ دو تاکہ میں اس پر عمل کروں اور میرے اوپر وہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت کا پس منظر تھا کہ وہ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اب اس صورت میں اب پھر سن لے اس صورت کو۔ اب شان نزول آپ کے ذہن میں آ گیا نا، ابھی آپ کو اور مزہ آئے گا اس صورت میں۔ قل یا ایھا الکافرون، اب یہ اللہ رب العزت 2 ٹوک الفاظ میں ان کو کہہ رہے، اے کافرو، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ پیشن گوئی جو قرآن نے دی وہ آج تک ثابت ہوئی اور قیامت تک ثابت ہوگی۔ آج بھی مسلمان مندر میں جا کر نماز نہیں پڑھتا، اور آج بھی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ کبھی بھی مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ قرآن نے ایک پیشن گوئی کر دی اور آج تک ہے اور یہ قیامت تک رہے گی کہ نہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ تم ان کے مندروں میں جا کر، ان کے عیسائیوں کے چرچ میں جا کر عبادت کرو، اور نہ وہ لوگ مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اس صورت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ پہلا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کو کافر کہنا جائز ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس صورت میں اللہ خود بھی کافر کہہ رہا ہے اور نبی سے بھی کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ تو اس صورت سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے جو شخص کافر ہے اس کو کافر کہنا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی مصلحت ہے اس کو اپنے قریب لانا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں سے یہودی نہیں کہا، اہل کتاب کہا، عیسائیوں سے اہل کتاب کہا۔ اگر کوئی مصلحت ہے تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مصلحت نہیں ہے تو کافر کو کافر کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ ملکی سطح پر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے اتفاق کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ یعنی موافقت کر سکتا ہے، اور قدرتی آفات آنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ امداد تعاون کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ملی مسائل میں، دین و مذہب کے مسائل میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور مصلحت ان کے لیے جائز نہیں ہے، کہ جس طرح اس صورت میں فرمایا کہ میں آپ کے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو اس صورت سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ قدرتی آفات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی معاہدات بھی کر سکتا ہے، لیکن ملی دین و مذہب کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مذہب کے طور پر موافقت نہیں کر سکتے کہ تم کچھ ہمارے ساتھ ہم آپ کے دین کو اختیار کریں گے، کچھ آپ ہمارے دین کو اختیار کریں، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دوسرا سبق۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی پر زبردستی طور پر آپ دین کو مسلط نہیں کر سکتے، لکم دینکم ولی دین۔ اور اسلام میں ایسا ہی ہے، اسلام میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اسلام نے کسی کو تلوار کے زور پر اسلام لانے پر مجبور کیا ہو۔ تو اس تیسرا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اپنے دین و مذہب میں زبردستی طور پر اس کو نہیں لا سکتے، اور اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی طور پر کسی کو نہیں لایا جا سکتا، اور اسلام میں بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔